پیارے دوستو، ساس اور بہو کا جھگڑا ہر گھر میں ہوتا ہے۔ ساس سمجھتی ہے کہ میں حق پر ہوں اور بہو سمجھتی ہے کہ میں حق پر ہوں، اور ساس کا بیٹا یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق ہے۔ ایسے ہی ساس کا ہر جملہ زہر میں بجھا ہوا تھا اور بہو کے پاس بولنے کو کچھ نہ رہا تھا۔ فریدہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب خاموش نہیں رہے گی۔ اس نے بدلے کا وہ راستہ چنا جس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہ تھا، ایک ایسا وار جس میں نہ شور تھا نہ بدتمیزی، مگر اس کا اثر کسی تلوار سے زیادہ گہرا تھا۔ اگر یہی طریقہ ہر گھر کی ساس اور بہو اپنا لے تو یقیناً ہر گھر کا ماحول بدل سکتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، سورج کی پہلی کرن فریدہ کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ پہلے ہی بیدار تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ نیند نہیں، غم نے انہیں جھلسا دیا تھا۔ صرف 3 دن پہلے اس کی ماں، اس کی پوری دنیا، ایک حادثے میں اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ دل ایک خالی گڑھے کی مانند تھا۔ اس صبح غم کے اس گہرے سمندر میں وہ صرف سکون کی تلاش میں اٹھی تھی، لیکن ثمینہ بی بی جو اس کی ساس تھی، اس کے نزدیک غم کا کوئی احترام نہ تھا۔ وہ اپنے مضبوط قدموں کی آواز کچن تک لے آئی۔ فریدہ، کب تک سوتی رہو گی؟ ان کی آواز میں وہی پرانا کھردرا پن تھا۔ غم ہر کسی کو ہوتا ہے بیٹا، لیکن گھر تو چلانا ہی پڑتا ہے۔ مردوں کو نہلا دھلا کر چولہا جلانا ہوتا ہے۔ اٹھو، ناشتے کا انتظام کرو، عمران کو دفتر جانا ہے۔ فریدہ نے اپنے آنسو پی لیے، ایک گہری سانس لی اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ سب ظلم ہے، کچن میں جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاتھ میں برتن تھامے اس کا ذہن ماضی کے دریچوں میں گھوم رہا تھا۔ 1 سال پہلے جب وہ اس گھر میں دلہن بن کر آئی تھی، اس کے سب خواب رنگین تھے۔ وہ ایک پڑھی لکھی جدید سوچ والی خاتون تھی، اچھی نوکری کرتی تھی اور چاہتی تھی کہ اپنے شوہر عمران کے ساتھ مل کر ایک نئی خوشگوار زندگی کی بنیاد رکھے۔ لیکن ثمینہ بی بی جو کہ ایک بیوہ خاتون تھی، جن کا پورا وجود اپنی اکلوتے بیٹے عمران اور اپنے روایتی اصولوں کے گرد گھومتا تھا، ثمینہ بی بی نے فریدہ کو اپنی سلطنت پر حملہ آور سمجھا۔ فریدہ کا ہر کام اور اس کا ہر فیصلہ، اس کا ہر کپڑا، اس کی نوکری، سبھی ثمینہ بی بی کی تنقید کا نشانہ بنتے۔ تمہاری ماں نے تمہیں کچھ سکھایا نہیں؟ یہ جملہ تو فریدہ کے کان پر ہر روز پڑتا تھا، اور اب جب فریدہ کی اپنی ماں اس دنیا میں نہیں رہی تھی، اس جملے نے زخم پر نمک چھڑک دیا تھا۔ اسی وقت ثمینہ بی بی کچن میں داخل ہو کر فریدہ کے ہاتھ سے چمچہ چھینتے ہوئے بولی، یہ کیسی چائے بنا رہی ہو؟ پانی زیادہ ہے اور دودھ کم۔ کچھ سیکھو گی نہیں تو کیا ہمیشہ یوں ہی چیزیں خراب کرتی رہو گی؟ اور پھر وہ اپنی پرانی داستان سنانے لگی کہ کس طرح انہوں نے اپنی ساس کی خدمت کی تھی، کبھی منہ نہیں بنایا تھا۔ فریدہ نے خاموشی سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں غم نہیں، ایک عجیب سی ٹھنڈک اتر آئی تھی۔ اس نے اپنی ماں کی آخری بات یاد کی جو ہسپتال کے بستر پر کہی گئی تھی، بیٹی، کڑوی بات کا جواب میٹھی بات سے دینا۔ آگ کو آگ نہیں بجھاتی بلکہ پانی سے بجھایا جاتا ہے۔ اسی لمحے فریدہ کے دل میں ایک منصوبہ تشکیل پانے لگا، ایک ایسا انوکھا بدلہ جو کسی زہر سے کم نہ ہو، لیکن جس کا خود ثمینہ بی بی کو احساس تک نہ ہو۔ وہ ان کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی، بلکہ ان کے دل سے نفرت کے کیلوں کو اکھاڑنا چاہتی تھی۔ وہ انہیں اپنے ہی سوچ کے زندان میں قید کر دینا چاہتی تھی۔ اس کا ہتھیار صبر، محبت اور ذہانت تھا۔ فریدہ کا پہلا قدم مشاہدہ تھا۔ اس نے ثمینہ بی بی کی روزمرہ کی عادات کا باریکی سے جائزہ لینا شروع کیا۔ وہ کب اٹھتی ہیں، کس وقت قرآن پاک پڑھتی ہیں، ان کی دوست کون ہیں، بازار میں وہ کس دکان سے سامان لیتی ہیں، انہیں کون سا ڈرامہ پسند ہے، کون سی اداکارہ ان کی من پسند ہے۔ وہ ان کی بات چیت میں چھپی بے چینی اور تنہائی کو بھی محسوس کرنے لگی۔ ثمینہ بی بی کی زندگی اپنے بیٹے کے گرد گھومتی تھی، اور اب جب وہ بیٹا کسی اور کے ساتھ وقت بانٹنے لگا تھا تو وہ اپنے آپ کو بیکار محسوس کرتی تھی۔ اور عمران نے اپنی نوکری جاری رکھی، لیکن اب وہ عمران کے گھر میں جاتے سب سے پہلے ثمینہ بی بی کے کمرے میں جا کر ان سے ان کے دن کے بارے میں پوچھتی۔ پہلے تو ثمینہ بی بی جواب دینے سے گریز کرتی یا کوئی طنزیہ جملہ کہہ دیتی، تمہاری مہربانی کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کمرے میں بیٹھ کر موبائل دیکھو۔ لیکن فریدہ نے ہمت نہ ہاری۔ ایک دن فریدہ نے بازار سے ثمینہ بی بی کی پسند کا ایک خاص سوٹ خریدا جو انہوں نے کئی ہفتے پہلے کسی ویڈیو میں دیکھا تھا، اور بڑبڑائی تھی کہ اب ان چیزوں کے پیسے کہاں سے لیں۔ فریدہ نے خاموشی سے اسے خرید لیا تھا۔ جب اس نے وہ سوٹ ثمینہ بی بی کے سامنے رکھا تو پہلی بار اس کے چہرے پر حیرت اور کچھ نرمی کے آثار دکھائی دیے۔ یہ تم نے کیوں خریدا؟ پیسے کیوں ضائع کرتی ہو؟
لیکن احتجاج کے باوجود انہوں نے اس سوٹ کو اپنی الماری میں سنبھال کر رکھ لیا۔ فریدہ نے ایک اور ہتھیار استعمال کیا، ثمینہ بی بی کی پرانی دوستوں سے رابطہ کیا۔ اسے معلوم ہوا کہ ثمینہ بی بی اپنی ایک پرانی دوست نائلہ خاتون سے کسی بات پر ناراض ہو کر علیحدہ ہو گئی تھی۔ نائلہ خاتون ان کی قریبی دوست تھی۔ فریدہ نے چپکے سے نائلہ خاتون کو فون کیا، انہیں سارا ماجرا سمجھایا اور ان سے درخواست کی کہ وہ کسی موقع پر گھر آ کر ثمینہ بی بی سے ملے۔ اس سے سب کے پیچھے فریدہ کا اصل ہتھیار اس کا اپنا چھوٹا سا آن لائن کاروبار تھا۔ اس نے ہاتھ سے بنے ہوئے زیورات اور ہوم ڈیکوریشن کے سامان بیچنے کا کام شروع کیا۔ یہ کام وہ اپنے فون سے چپکے سے کرتی تھی۔ اس سے جو آمدنی ہوتی اس کی مدد سے اپنے منصوبے کے اخراجات پورے کرتی۔ یہ اس کی مالی آزادی تھی جو اسے طاقت دیتی تھی۔ ایک شام جب عمران نے اپنی ماں سے کہا کہ فریدہ کو تنگ نہ کیا کریں تو ثمینہ بی بی برہم ہو گئی۔ دیکھا، میرا اپنا بیٹا بھی میرے خلاف ہو گیا۔ یہی ہوتا ہے جب بیٹا شادی کرتا ہے۔ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فریدہ نے عمران کو اشارہ کیا کہ خاموش رہیں اور پھر ایک گلاس پانی لے کر ثمینہ بی بی کے کمرے میں گئی۔ دروازہ بند تھا۔ فریدہ نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر نرمی سے کہا، امی، میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں، بیٹی ہوں، اور بیٹیاں ماں کے خلاف نہیں ہوتیں، پلیز دروازہ کھولیں۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد دروازہ کھلا۔ فریدہ کے اس انوکھے بدلے کا اگلا اور اہم ترین مرحلہ شروع ہونے والا تھا۔ پھر وہ موقع آیا جب ثمینہ بی بی گھٹنے میں درد کی شکایت کرنے لگی۔ ڈاکٹر نے آرام کرنے کا کہا۔ فریدہ نے اپنی نوکری سے چند دن کی چھٹی لی، ایک ایسا قدم جس نے ثمینہ بی بی کو حیران کر دیا۔ تمہاری نوکری کا کیا ہوگا؟ انہوں نے پوچھا، حیرت اور کچھ تشویش کے ساتھ۔ فریدہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ امی، نوکری مل جائے گی، ماں تو ایک ہی ہوتی ہے۔ یہاں سے فریدہ کی محبت کا محاذ مکمل ہونے لگا۔ وہ صبح ان کے لیے ناشتہ بستر پر لاتی، دوپہر کو ان کے ساتھ بیٹھ کر پرانے ڈرامے دیکھتی، ان کی پسند کی چائے بناتی، ان کے گھٹنے کی شام کو مالش کرتی، رات کو ان کے کمرے میں ہی ایک پلنگ بچھا کر سوتی تاکہ اگر انہیں کچھ چاہیے تو وہ فوراً موجود ہو۔ ایک رات ثمینہ بی بی کو بخار ہو گیا۔ فریدہ ساری رات ان کے سر پر پٹیاں بدلتی رہی، قرآن کی آیات پڑھتی رہی۔ جب صبح ثمینہ بی بی کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ فریدہ ایک کرسی پر بیٹھی سو گئی ہے۔ ان کا ہاتھ اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس منظر نے ثمینہ بی بی کے دل پر گہرا اثر ڈالا۔ پھر وہ خاص دن آیا جب فریدہ نائلہ خاتون کو گھر میں لے آئی۔ جب ثمینہ بی بی نے اپنی پرانی دوست کو دیکھا تو ان کی آنکھیں چمک اٹھیں، لیکن فوراً ہی بھڑک اٹھی۔ تم نے اسے کیوں بلایا؟ فریدہ نے نرمی سے کہا، امی، نائلہ خاتون آپ سے ملنے آئی ہیں، آپ کی دوست سالوں پرانی ہے، غصہ دل پر بوجھ ہوتا ہے۔ نائلہ خاتون نے معافی مانگی اور دونوں دوستوں کے درمیان برسوں پرانی کشیدگی پگھلنے لگی۔ ان کی باتوں کے دوران نائلہ خاتون نے بار بار فریدہ کی تعریف کی۔ ثمینہ، تمہاری بہو بہت شریف ہے، تم بہت خوش قسمت ہو۔ ثمینہ بی بی نے پہلی بار کسی کے سامنے فریدہ کے لیے ایک مثبت لہجہ استعمال کیا۔ ہاں، یہ لڑکی ٹھیک ہے۔ فریدہ کا سب سے بڑا ہتھیار ثمینہ بی بی کی پرانی یادوں کو زندہ کرنا تھا۔ اس نے ان کے پرانے البم نکالے، تصویروں کے بارے میں پوچھا۔ ایک تصویر میں ثمینہ بی بی اپنی ساس کے ساتھ کھڑی تھی جو ایک سخت خاتون تھی۔ فریدہ نے پوچھا، امی، آپ کی ساس کیسی تھی؟ ثمینہ بی بی نے اکڑ کر کہا، بہت سخت تھی، مجھے ہمیشہ تنگ کرتی رہتی تھی۔ فریدہ نے خاموشی سے دیکھا اور کہا، شاید آپ بھی ان سے ڈرتی تھیں، ان کو اپنا بیٹا چھیننے کا ڈر تھا۔ یہ بات سن کر ثمینہ بی بی کا چہرہ بدلا۔ شاید پہلی بار انہوں نے ایک دوسرے کے نقطہ نظر سے سوچا۔ پھر ایک دن فریدہ نے اپنے آن لائن کاروبار کا ایک بڑا آرڈر حاصل کیا۔ اسے ایک بڑی رقم ملی۔ اس نے یہ رقم ایک بینک اکاؤنٹ میں جمع کروائی جس کا پتہ ثمینہ بی بی کو بھی نہ تھا، لیکن اس نے ایک چھوٹا سا حصہ نکال کر ثمینہ بی بی کے لیے ایک خوبصورت سا ہار خریدا جو انہوں نے کبھی ایک شادی میں دیکھا تھا اور خواہش کی تھی۔ جب فریدہ نے وہ ہار پیش کیا تو ثمینہ بی بی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ تم نے کیسے یاد رکھا؟ فریدہ نے کہا، امی، آپ کی ہر بات، آپ کی ہر خواہش میرے لیے اہم ہے۔ اس لمحے ثمینہ بی بی کی دفاعی دیوار میں ایک بڑا شگاف پڑ گیا۔ بدلتی ہوئی فریدہ کا اہم موڑ اس وقت آیا جب عمران کا تبادلہ کسی دوسرے شہر میں ہونے کا امکان پیدا ہوا۔ ثمینہ بی بی گھبرا گئی، میں اس اجنبی جگہ کیسے رہوں گی؟ میرے دوست، میرا ماحول، سب یہی ہے۔ فریدہ نے ٹھنڈے دل و دماغ سے صورتحال کو سنبھالا۔ اس نے عمران سے کہا کہ ہم امی کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ عمران حیران رہ گیا، کیا؟ فریدہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ امی اب میری ماں ہے، میں انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ جب عمران نے یہ بات ثمینہ بی بی کو بتائی تو وہ دنگ رہ گئی۔ انہوں نے تو یہ توقع ہی نہیں کی تھی۔ ان کے اندر کا غرور ٹوٹنے لگا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا، میں تمہاری راہ میں رکاوٹ نہیں بنوں گی، تم دونوں جاؤ،
मैं यहीं रहूँगी। फरीदा ने उनका हाथ थाम लिया। अम्मी, आप रुकावट नहीं, हमारे लिए ताकत हैं। हम आपके बगैर नहीं रह सकते और दूसरे शहर में आपके लिए नया घर, नए दोस्त, नई ज़िंदगी होगी। आपको अकेलेपन का एहसास ही नहीं होगा। ये वो लम्हा था जब समीना बीबी की आंखों से आंसुओं की एक बंद टूट पड़ी। सालों की कड़वाहट, तनाई और डर इन आंसुओं के साथ बह गया। इन्होंने फरीदा को गले लगा लिया। माफ़ कर देना बेटी, माफ़ कर देना। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी। मैं डर गई थी कि तुम मुझसे मेरा बेटा छीन लोगी। मैंने तुम्हें दुश्मन समझ लिया था। तुमने मेरी पुरानी बुराई का बदला इतनी अच्छाई से दिया कि मैं शर्मिंदा हूँ। फरीदा ने भी आंसू बहाए। अम्मी, बदला सिर्फ वो होता है जिससे दूसरा तकलीफ़ उठाए। मैंने तो आपको खुश करना चाहा। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। उस रात समीना बीबी ने फरीदा को अपने सोने के जेवरात वाला एक पुराना डब्बा दिया। ये मेरी सास ने मुझे दिए थे, अब ये तुम्हारे हैं। तुमने मुझे सिखाया कि सास और बहू दुश्मन नहीं, एक दूसरे की तकमील होती हैं। आखिरकार इमरान का तबादला तो नहीं हुआ, लेकिन घर का माहौल मुकम्मल तौर पर बदल गया। समीना बीबी अब फरीदा को अपनी बेटी कहती थी। वो फरीदा के ऑनलाइन कारोबार में उसकी मदद करने लगी, पैकिंग में हाथ बिटाने लगी। फरीदा ने भी उन्हें मोबाइल इस्तेमाल करना सिखाया ताकि वो अपनी दोस्तों से वीडियो कॉल पर बात कर सकें। एक दिन पड़ोस की एक नई बहू जो अपनी सास से परेशान थी, फरीदा के पास मशवरे के लिए आई। समीना बीबी ने खुद इस नौजवान औरत से कहा कि बेटी, सख्ती का जवाब सख्ती से नहीं, नरमी से दो। हम बूढ़े होते हैं, हमें भी वक्त लगता है तब्दील होने में। सब्र करो, मोहब्बत दो, तुम्हें मोहब्बत ही वापस मिलेगी। फरीदा ने समीना बीबी की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। इसका अनोखा बदला मुकम्मल हो गया। इसने ना तो जंग जीती थी, ना ही अपने दुश्मन को शिकस्त दी थी, बल्कि इसने अपने दुश्मन को अपने सबसे एक करीबी दोस्त और हामी में तब्दील कर लिया था। इसने साबित किया था कि मोहब्बत सबसे ताकतवर हथियार है और कभी कभार सबसे बड़ा बदला दरअसल बदला न लेना होता है। फरीदा ने साबित कर दिया कि अनोखा बदला लेने के लिए कड़वे लहजे या साजिशों की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ा इंतकाम ये होता है कि आप इतने अच्छे बन जाएं कि सामने वाला अपने किए पर शर्मिंदा हो जाए। उसने आग को आग से नहीं, बल्कि अपने सब्र को सब्र के ठंडे मीठे पानी से बुझाया था। आज इस घर की दीवारें नफ़रत से नहीं, बल्कि एक कहों से गूंजती हैं, क्योंकि जहाँ नफ़रत हार जाए और मोहब्बत जीत जाए, वहीं से एक सच्चे घर की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर